بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب، رائٹر ہیں اس کی یمن ایوا۔ اس کی آج ایپیسوڈ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ I will not stay behind ڈیڈی۔ صبح صبح ارما کا شور سن کر سالک جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس کے شور پر بھاگ کر باہر نکلا۔ دیا بھی سالک کے لیے جوس نکالتی ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اسکول جاتے ہوئے تو سکون کر لیا کرو۔ دیا کا سر چکرا گیا ارما کے مسلسل چیخنے سے، مگر وہ سالک کے آ جانے تک چیختی رہی تھی۔ سالک ان کے پاس پہنچا تو وہ چیخ رہی تھی اور اویم یوں کھڑا تھا جیسے وہ اکیلا ہو وہاں۔ What happened, honey? You okay? گلے میں یوں ہی ٹائی لٹکائے سالک ارما کو پیار سے سینے سے لگاتا پوچھنے لگا۔ دیا سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ سالک کے اس نرم رویے نے ہی ان دونوں کو بگاڑ رکھا تھا۔ دیکھیں ڈیڈی، میں بس کینڈی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ اس کو آپ ڈراپ کر دیں یا میں خود چلا جاؤں گا۔ اویم نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے اپنی بات کی۔ ارما پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی جبکہ سالک نے اس نخریلے نواب کو دیکھا۔ گورا، تم اکیلے کیوں جاؤ گے اور یہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا آج کوئی نیو دن ہے یا تم یہاں نئے آئے ہو؟ آج کیوں؟ سالک نے اس سے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ اسکول ٹائم پر وہ یہ تماشا کرتا سکون سے کھڑا تھا۔ ڈیڈی، آئی ہیو ڈن نتھنگ۔ ارما نے روتے ہوئے کہہ کر اویم کو دیکھا جو منہ موڑے کھڑا تھا۔ سالک جانتا تھا وہ ارما کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی یوں رخ موڑے کھڑا تھا۔ سالک نے خاموشی سے ارما کو اپنی گاڑی میں بٹھایا مگر وہ اس بات پر اچھی خاصی مایوس تھی۔ آئی نو اویم وائی یو آر ڈوئنگ دس۔ تم نہیں جانتے کوئی بھی ارما کو تمہاری بہن کے طور پر جانے۔ تم اس کی پہچان چھپانا چاہتے ہو۔ ارما کو بٹھا کر سالک اس کے پاس آیا اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا۔ اس کا قد قریباً سالک کے برابر ہو چکا تھا مگر چہرے کے تمام نرم تاثرات سے معلوم ہوتا تھا وہ کم عمر ہے۔ سالک کی بات پر وہ نظریں چرانے لگا۔ اویم، بہتر ہے ایسا کوئی کام ہی نہ کرو کہ تمہیں یوں چھپانا پڑے بہن کو۔ وہ تمہارے ساتھ اسکول جانا چاہتی ہے اور تم اس سے یہ حق بے چھین رہے ہو۔ یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اپنا بچپن فضول لوگوں کی وجہ سے ضائع مت کرو میری جان۔ سالک نے اس کے بال سنوارتے ہوئے گال تپتپایا اور چلا گیا۔ اویم نے ایک نظر ارما کی طرف دیکھا جو خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسری گاڑی میں بیٹھا۔ شوفر نے گاڑی اسکول کی طرف بڑھا دی۔ ڈیڈی، اویم بی سے اسکول میں سب ڈرتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور کسی کو بتانے بھی نہیں دیتے کہ میرے بردر ہیں۔ ارما نے اداس لہجے میں بتاتے ہوئے روڈ پر ساتھ سے گزرتی اویم کی گاڑی کو دیکھا۔ وہ دوسری طرف چہرہ کیے بیٹھا تھا۔ سالک نے لب بھینچے۔ وہ جانتا تھا اویم کو ارما سے بہت پیار تھا مگر وہ اپنے کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے دشمنی بڑھا لیتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کوئی بدلہ لینے کے لیے ارما کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ سالک نے منہ پھلائے روڈ کی طرف دیکھتی ارما کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ اب ناراض تھی مگر واپس آتے ہی سب بھول جانے والی تھی۔ بوائے فرام کلب، از دیٹ یو؟ اسکول کی طرف بڑھتے اویم کے قدم انجان مردانہ آواز پر رکے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ مرسیڈیز کے پاس وہ سوٹیڈ بوٹیڈ جوان مرد چہرے پر مسکراہٹ سجائے اویم کی طرف بڑھا۔ تم پولیس والے نہیں ہو، وہ کیس پہلے ہی سولو ہو چکا۔ کون ہو تم؟ اویم نے اعتماد سے سینے پر بازو لپیٹتے اس مرد کو دیکھا جس کی چمکتی آنکھیں اویم کا جائزہ لے رہی تھی۔ گرے بلو چمکتی آئیز اور سفید گلابی سی رنگت پر پرکشش نقوش۔ تین ہینڈسم لڑکوں کی اگر بات ہو تو اویم شاید بنا کسی مقابلے کے جیت جائے۔ میں آئرہ ٹین فیشن میگزین کا مالک ہوں۔ کیا تم مجھے 5 منٹ دے سکتے ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے جاب ہے اگر تم دلچسپی رکھتے ہو۔ میرا کارڈ۔ وہ اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف دیا۔
وہ مرد تو اس دن کلب میں ہی عویم کو دیکھتے ہی متوجہ ہوا تھا۔ عویم کے پاس اپنی طرف متوجہ کرنے کی، سحر زدہ کر دینے کی صلاحیت تھی، اور مرد ماڈلنگ کی فیلڈ کا جانا پہچانا مشہور انسان تھا۔ وہ جوہر میں چھپے کمل کو کھوج لینے میں ماہر تھا۔ پھر عویم تو مہنگے لباس میں سجایا ہیرا تھا۔ "نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹنگ بھائی"، عویم بیزاری سے اس کی بات سنتا درمیان میں ہی ٹوک کر اندر آگے بڑھ گیا۔ وہ مرد اس مغرور انداز پر مسکرایا۔ اس کی کمپنی کے کارڈ دیکھ کر ہی لوگ پہلی فرصت میں کانٹریکٹ سائن کر دیتے تھے۔ اسے آج تک کسی کو منانا نہیں پڑا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا عویم کسی عام گھر کا بچہ نہیں تھا۔ اسے منانا مشکل تھا مگر ضروری بھی تھا۔ مارگریٹا اس کے ساتھ چلتی مسلسل چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عویم کا لاپرواہ انداز اور بے نیازی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ "کیا تم اس کلب والی لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ کیا وہ وہی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو؟ کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ چلو بھی مجھ سے یہ سوالات پوچھو"۔ عویم رک کر اس کے سامنے کھڑا ٹھہرا اور بولتے بولتے ہنس پڑا۔ مارگریٹا اس کے سوالات دہرانے پر گڑبڑا گئی۔ وہ یہی تو سوچ رہی تھی، مگر یہ سوال کر کے عویم کا موڈ خراب کیسے کر لیتی؟ "نہیں، میں تو بس تمہارے ساتھ ہونے پر خوش ہوں"۔ مارگریٹا نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بات بدل دی۔ وہ بس خوش تھی۔ عویم جلدی اس کی کالج میں آنے والا تھا۔ وہ اسے خود تک محدود کر دینا چاہتی تھی۔ "گڈ، لیکن مجھے سوال کرنا ہے، جب میں اس لڑکی کے ساتھ لڑ رہا تھا تم کہاں تھی؟ جب پولیس آئی تم جانتی تھی یہ بات بڑھنے والی ہے، کہاں تھی تم"؟ عویم کے اچانک سرد ہو جانے پر وہ بوکھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عویم کی آنکھیں بالکل اجنبی ہو چکی تھی۔ "میں وہاں نہیں تھی، میں وہاں بہت چور تھا اور"۔ مارگریٹا کے بد مقصد بے ترتیب جملے عویم کو سب سمجھا گئے تھے۔ "شٹ اپ، یو آر ڈس لوئل"۔ عویم اس کی بات کاٹ کر سر جھٹکتا اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ مارگریٹا لب کاٹتی خود پر ضبط کرنے لگی۔ اس کی متنفر نظریں عویم کی پشت پر جمی تھی۔ عویم چند قدم کے فاصلے پر موجود لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ لائبریری میں بچوں کی بکس چیک کرتا وہ ارما کا سوچ رہا تھا۔ ہیری پوٹر سیریز، یہ مووی بھی ارما کو پسند تھی بہت، اور عویم جانتا تھا اس کی سٹوری بکس بھی اسے خوش کر دیں گی۔ وہ مسکرا کر وہ بکس اٹھا رہا تھا جب اس کی نظر دور دوسری طرف اڈلٹ کامک سٹوریز چیک کرتی لڑکی پر نظر پڑی۔ یہ وہی کلب والی لڑکی تھی۔ وہ بالکل مختلف حلیے میں تھی اور پر اعتماد لگ رہی تھی، مگر عویم پہچان چکا تھا اسے۔ وہ ہاتھ میں ہیری پوٹر کی سٹوری بک ہاتھ میں لیے اس کی طرف بڑھا۔ "ہے، اٹس عویم خان"۔ عویم نے بک شیلف سے کندھے ٹکاتے ترچھے کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا، تو وہ لڑکی چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ توقف کے بعد اسے پہچانتی مسکرائی۔ "ہے عویم خان، اٹس ایلا"۔ وہ ہاتھ عویم کی طرف بڑھاتی دوستانہ انداز سے بولی تو عویم نے ایک نظر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا اور پھر مسکرا کر ہاتھ تھاما۔ "نائس ٹو میٹ یو اگین ایلا"۔ ایلا اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ عویم کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ "ایلا، اٹس می"۔ عویم کی آواز مسکراہٹ بھری سرگوشی پر ایلا ساکت سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ "آوا"۔ "نو، اٹ کانٹ بی"۔ ایلا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ عویم اس کی بگڑتی حالت سے بے نیاز آگے بڑھ گیا۔ "اٹس ٹائم ٹو ریونج"۔ یہ بدلہ لینے کا وقت ہے۔ آج سنڈے تھا۔ گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تفصیلی صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مشین لگی ہوئی تھی۔ فارس برآمدے میں دھلے ہوئے فرش پر بڑے تخت پر خادم صاحب کو بٹھا کر فین آن کر چکا تھا۔ گرمیاں شدید تھیں مگر دن ابھی عروج پر تھا، نہ آیا تھا تو قدرے ٹھنڈک اور سکون مل رہا تھا۔ "کیا ہوا؟ کیا صبح صبح شور مچا رکھا ہے"؟ کمرے میں چیزوں کی اٹھک پٹک پر اونزا، جو ابھی تک سو رہی تھی، منہ بگاڑ کر اٹھی اور اس کے براؤن سلکی لمبے بال الجھے ہوئے سے کمر پر بکھر گئے تھے۔ سانولی سلونی رنگت پر سنہری پن کھل رہا تھا۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے ماں کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھے بھویں چڑھائی سے گھور رہی تھی۔ "تمہاری صبح کب ہوگی"؟
اٹھتی ہو یا فوج بلواؤں؟ ماں کے سرائکی میں شروع ہونے والی تقریر پر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ اب نیند کرنے کا فائدہ نہ تھا، اٹھ گئی ہوں، جیسے صبح صبح آپ نے شور کیا ہوا ہے، اٹھنا ہی ہے۔ رات کو دیر تک ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی ہوں۔ ہنزا بال سمیٹتی منہ بسوڑتی اٹھ کر باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ ساڈے تے احسان نہیں کریندی، پڑھ دیے تا اپنے واسطے، ہم پر احسان نہیں کرتی، پڑھ رہی ہے تو اپنے لیے، کامیابی تو خود ہی ہوگی نا۔ وہ ماں کی بات پر رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بابا کہتے ہیں میں بیٹا ہوں اور بیٹے تو کما کر والدین کو ہی کھلاتے ہیں، تو میرا کمانا اور پڑھنا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوا، اسی لیے میرا خیال رکھا کریں آپ، قیمتی اثاثہ ہوں میں۔ ہنزا بالوں کو جھٹک جھٹک کر بولتی ماں کو مزید غصہ دلانے لگی۔ جی ہاں ایڈی تو اثاثہ، ہم تو نہ مرتے بھی مر جائیں گے جب تمہاری ذمہ داری بنیں گے۔ ماں کی بات انسنی کیے وہ گڑاب سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ پیچھے اس کی کتابیں سمیٹتی بڑبڑاتی رہی جب تک وہ منہ دھوتی باہر نکلی۔ کمرہ صاف اور سمیٹا ہوا تھا۔ مسکرائی۔ ماں جیسی پھرتی شاید ساری زندگی اس میں نہ آ سکتی۔ وہ اتنی پڑھی لکھی نہ تھی مگر طریقہ سلیقہ تو کسی پڑھی لکھی عورت سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ فارس کا شوق تھا اپنی اکلوتی بیٹی کو خوب پڑھائیں، جبکہ اس کی سادہ ماں کا شوق بس ایک ہی تھا، ہنزا طریقہ سلیقہ اور تمیز شعور ہو۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب گاڑی کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی نویان اندر داخل ہوا۔ خادم صاحب کی آنکھیں سے اسے دیکھ کر چمکی، مگر ہنزا کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ اس نے دخان کی چھوٹی چھوٹی بات بمشکل یاد رکھی ہوئی تھی، اور شکر تھا کہ اس کے بھول جانے سے پہلے نویان آ گیا تھا نانا سے ملنے۔ وہ اس کے نانا کے حال حوال لینے اور ماموں سے باتیں کرنے تک بے چین سی چکر لگاتی رہی۔ جاؤ یہ میٹھے چاول دے آؤ بہنوں کو، فارغ بیٹھ کر لڑکوں کو نہ گورو، بے غیرت لڑکی۔ ماں کے اچانک غصیلے جملے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ شکر تھا وہ آہستہ بولی، اگر نویان سن لیتا تو؟ ہنزا کا دل جل کر راکھ ہوا۔ وہ کیوں گھور رہی تھی بھلا؟ اس کی ماں بھی نہ۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے ان سے پلیٹ لی جس پر زردہ تھا، جو اس کی ماں بہت اچھا بناتی تھی۔ دخان کو میٹھا نہیں پسند تھا، مگر نویان کو میٹھا پسند بھی تھا، اور اپنی اس مامی کے ہاتھ کا زردہ تو بہت زیادہ پسند تھا، اسی لیے وہ نویان کے لیے ہر بار بناتی تھی۔ وہ پلیٹ لیے باہر برآمدے میں آئی، جہاں اب دھوپ کی وجہ سے تپش بڑھ رہی تھی۔ فارس بھی خادم صاحب کو سہارا دیے اندر لے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے جاتے نویان کو ہنزا نے اشارے سے روکا تو وہ ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں رومال سے تھپ تھپا کر صاف کرتا مسکرا کر رک گیا۔ جانتا تھا اس کے پاس بہت سی غیر سنجیدہ اور بے مقصد خبریں ہوں گی۔ کیسے ہیں نویان بھائی؟ تو اب آتے بھی نہیں ہیں ہمارے گھر، اتنی بھی کیا مصروفیت؟ اس نے بات کا آغاز شروع کیا، ہمیشہ کی طرح شکوہ کرتے ہوئے کیا۔ بزی ہوتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں مگر ٹائم نہیں بچتا اسٹڈیز کے بعد۔ وہ ہنس کر ہنزا کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں پلیٹ لیے کافی بے چین لگ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دخان کسی لڑکی میں انوالو ہے؟ آخر اس نے قدرے قریب کھسک کر آہستگی سے بتایا۔ دخان؟ نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، وہ تو گھر میں کزن سے بھی صحیح سے بات نہیں کرتا، اور تم اسکول کی بات کرتی ہو، وہ شاید اس دنیا میں بس ارما سے پیار سے بات کرتا ہے۔ نویان نے نرمی سے اس کی غلط فہمی پلس افواہ کی تصحیح کرنا چاہی۔ آپ نے دیکھا نہیں نا؟ میں نے دیکھا ہے، لڑکی بھی وہ جو کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ وہ ہم سے 1 سال جونیئر ہے، عجیب سرد مزاج اور خاموش سی اور بیمار سی شکل والی، بلکہ اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے انسانوں سے ہی ڈرتی ہے۔ اور آپ کا وہ میسرا بھائی گھر اور اسکول ہر جگہ کسی بھی لڑکی کو لفٹ نہ کروانے والا یوں مسکرا کے اس لڑکی کو اپنے وہ نوٹس دے رہا تھا جو خود اپنے علاوہ اپنے ہی سائے کو بھی نہ دیکھنے دے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ نارمل بات ہے؟ ہنزا تو پرجوش ہو کر تخت پر پلیٹ رکھے بنا رکے بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے نویان بھی ٹھٹکا تھا۔ بات واقعی غیر معمولی تھی۔ دخان کا کسی لڑکی کو اپنے قیمتی نوٹس دینا، نویان بھی جانتا تھا وہ اپنی محنت کسی کے ہاتھ خام خواہ نہیں دینے والا تھا۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کیا وہ بھی دخان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی؟ اسٹرینج۔ نویان کی دلچسپی چھوٹے بھائی کی مہربانی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہنزا اس سے پہلے کہ مزید کچھ اگلتی اس کی اماں جان پہنچ گئی۔
تم ابھی یہیں کھڑی ہو؟ تم ایسا کرو، اگلے ہفتے جب فارغ ہونا تب دے آنا چاول، بس یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، لڑکے کی خیر ہے چاہے گرمی سے گر جائے۔ اماں جان نے پسینے اور تپش سے سرخ چہرہ لیے رویان کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بیٹی کو گھورا۔ وہ پلیٹ اٹھائے بھاگ کر اکرام کے پورشن میں چلی گئی جہاں وہ نویان کو کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ 16 سالہ سانولا پرکشش لڑکا اپنے سے 4 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے اس نہایت پرکشش خوبصورت لڑکی کو بنا تھکے دیکھ رہا تھا جو اس کی ہم عمر تھی، حسین تھی اور بے حد تھی۔ کیا تم جانتے ہو ایوا، یہ لڑکی میری مسکراہٹ کی وجہ ہے، میں نے صرف اس کے لیے جینا شروع کیا ہے۔ وہ لڑکا بالکل پلکیں چپکائے بنا اس لڑکی کو تک رہا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں چمک تھی اور جنونیت تھی۔ ایوا نے اس کی بات پر سامنے دیکھا۔ گولڈن بالوں والی 16 سالہ لڑکی اپنے ساتھی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ سمندر کے پاس فٹ بال کھیل رہی تھی۔ اس نے پھر سے اپنے دوست کو دیکھا۔ ابراہم، مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، دیکھو وہ مغرور اور سرد مزاج ہے۔ 12 سالہ ایوا نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ گولڈن براؤن بالوں والا سفید رنگت کیوٹ سا ایوا شاید ہی کسی کو ناپسند ہوگا، مگر ابراہم کو بے حد پیارا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر رائے نہیں دو ابراہم، مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکی کی ایک ایک حرکت دیکھتا بولتا جا رہا تھا۔ ابراہم اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اتنی سی عمر میں لوگوں کو اندر تک جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ظاہر سے زیادہ باطن کو کھوجنے والا لڑکا جانے بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ اوہ مائی لٹل کیوٹ پائی ایوا، ابراہم نے بے ساختہ کھلکھلا کر اسے سینے سے لگا کر بھینچا تو وہ لٹل اور کیوٹی پائی جیسے الفاظ پر منہ بگاڑنے لگا۔ سب اسے چھوٹا کیوں سمجھتے تھے آخر؟ تم اتنی محبت کے قابل کیوں ہو ایوا؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا جیسے تم میرا ایک حصہ ہو، میری روح، مجھے تم سے بے حد پیار ہے۔ اسے چھوڑا بس، تم میرے لیے کافی ہو۔ ابراہم اسے خوش کرنے کے لیے بات بدل چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا ابراہیم اس لڑکی کو دیکھے بنا جی ہی نہیں سکتا۔ چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ابراہیم جیسا لڑکا محبتوں کے بنا جی نہیں سکتا تھا۔ اسے سب سے پیار تھا، اپنی فیملی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی دوستوں سے اور خاص طور پر اپنے پیارے چھوٹے ایوا سے۔ وہ لڑکی تو شاید سب پہلے نمبر پر آتی تھی، جسے روز دیکھنے اور اس بیچ پر بہانے سے پہنچ جاتا تھا۔ جاؤ اس سے بات کرو، اسے بتاؤ تم اسے پیار کرتے ہو، حتیٰ کہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ ایوا نے اچانک ہی سے مشورہ دیا۔ وہ اس لڑکی کی اصلیت جانتا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس شدت پسند لڑکے کے خالص محبت کو قبول کرے گی یا سنگ دلی سے ٹکرا دے گی؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے مجھے رد کیا میں مر جاؤں گا ایوا، میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا، یوں جیسے ابھی مر جائے گا، یوں جیسے وہ سانس لینے سے بھی قاصر ہو۔ ایوا نہ سمجھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کسی انسان کا دوسرے انسان کے لیے اتنا پاگل پن، یہ عادت تھی، محبت تھی، یا پھر کسی جنونیت کا شکار تھا وہ؟ لیکن ابراہم، کیا یہ ٹھیک ہے اسے بس روزانہ دیکھتے رہنا باقی ساری زندگی تک؟ وہ پریشان ہوا، جانے کیوں اسے لگتا تھا وہ لڑکی ابراہیم کو قبول نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں تھا وہ بد شکل تھا، وہ غریب بھی نہ تھا، وہ کافی کھاتے پیتے گرانے کا پرکشش لڑکا تھا۔ وہ اتنی سی عمر میں اکیلا امریکہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ ایوا کے علاوہ کسی کے قریب نہ تھا، مگر ایوا امریکن تھا، وہ بہتر جانتا تھا یہاں کے لوگوں کو۔ یہ مغرور قوم تھی، اچھے بھی بہت تھے، مگر جب برے بن جائیں تو برے بھی بہت تھے۔ اگر رد کر دیتے تو مروت بالکل نہ رکھتے، ضرورت ختم ہو جائے تو بیکار چیز کی طرح انسان کو چھوڑ دینے والے۔ وہ ابراہیم کی خاموش آنکھیں اس لڑکی پر جمی دیکھ کر بے سکون ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اب ان کی طرف دیکھتی، نخرے سے مسکراتی پلٹ کر فرینڈز کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابراہیم کی نظروں نے اس کے گم ہو جانے تک اسے دیکھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، ابراہیم کی آنکھیں بھی اسی لڑکی کے گم ہو جانے پر سیاہ رات کی طرح روشنی سے محروم ہو گئی تھی۔
تو یہ طے ہے محبت سکون دینے سے پہلے ذلیل بھی بہت کرواتی ہے۔ رات کا دوسرا پہر شروع تھا۔ وہ دونوں بھائی اس کمرے میں بیٹھے اپنی اپنی کتابوں میں سر دیے دنیا سے غافل تھے۔ پڑھائی ان کے ہر شوق پر حاوی تھی۔ گندمی سنہری رنگت پر براؤن آنکھوں والا نویان اور سفید سنہری رنگت پر گولڈن براؤن آنکھوں والا دخان، ان میں مشابہت تھی، مگر نویان کے نقوش میں نرمی تھی اور دخان کے تیکھے نقوش میں سنجیدگی و سختی صاف محسوس ہوتی تھی۔ بقول زیان کہ نویان باپ جیسا نرم مزاج اور دخان ماں جیسا سڑیل تھا، اور اس بات پر حالہ کا ہر بار دیا جانے والا کرارا جواب اسے کچھ دن کے لیے تو ضرور خاموش کروا دیتا تھا۔ نویان کو پڑھتے پڑھتے اچانک ہنزا کی باتیں یاد آئیں تو اس نے سامنے بیٹھے دخان کو دیکھا۔ کسی لڑکی میں کبھی انٹرسٹڈ ہوا ہے؟ مطلب جیسے کوئی اچھی لڑکی، کسی سے بات کر کے اچھا لگے، سکون ملے جو کسی اور سے بات کر کے نہ ملے۔ نویان نے اسے اگلوانے کے لیے فلسفی انداز میں تمہید باندھی۔ دخان منہ کھولے بھائی کو دیکھنے لگا۔ کیا اس کی پڑھاکو تمیزدار بھائی کو کسی لڑکی میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے؟ دخان نے بغور بھائی دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں، میرا ایسا کوئی ایشو نہیں، انفیکٹ آئی وش میں ایسا اب نارمل کبھی نہ ہو۔ آپ بتائیں، دخان نے نویان سے پوچھتے ہوئے مسکرا کر کتاب بند کی۔ پاگل لڑکے، میں نے بس ایک بات کی ہے۔ یہ کیسے سوال کر رہے ہو بڑے بھائی سے؟ نویان اس کے خود کو دیکھنے پر گڑبڑا گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھا آپ نے؟ پھر آپ کوئی بات یوں ہی کرتے تو نہیں؟ یا تو ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کو مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک ہوا ہے۔ دخان اپنی عادت کے مطابق دو ٹوک لہجے میں بولتا اس کے سر پر سوار ہوا۔ نویان پریشان ہو گیا۔ میں نے کیوں شک کرنا ہے؟ بس ایک بات ہے، یوں ہی خیال آیا تو۔ نویان کی وضاحتوں پر دخان کو اچانک یاد آیا سنڈے تھا اور نویان نانا کو ملنے گیا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا نویان جائے اور ہنزا دی رپورٹر کوئی نہ کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے۔ ہنزا کا خیال آتے ہی اسے شفا والی بات یاد آئی تو وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑی تھی دخان سے اور نک چڑھی تھی، اس کی اور دخان کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ کبھی کیوں پھر کیوں ایسا کیا؟ اور وہ نویان سے چھوٹی تھی، اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیا رشتہ؟ کیا نویان کا بھی رشتہ ہو چکا ہے؟ کیا وہ بھی انگیجڈ ہے کہیں اور یا پھر ہنزا سے؟ دخان کڑی سے کڑی ملاتا جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ نویان اسے خیالوں میں کھویا دیکھ کر شکر کرتا پھر سے اپنا پڑھنے لگا۔ میں نے سوچ لیا بھائی، میں میڈیسن کی فیلڈ جوائن کروں گا اور ہائی سٹڈیز کے لیے انگلینڈ جاؤں گا۔ دخان نے اس سب ٹینشن زدہ باتوں کو سوچتے ہوئے اچانک ہی فرار کا سوچا۔ نویان اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم فرار چاہتے ہو، ہم سے یا ہنزا سے؟ نویان کے سوال پر وہ بمشکل شفا کا نام لیتے لیتے رکا۔ کوئی فرار نہیں، بس اپنی فیوچر فیلڈ سوچ لی ہے۔ دخان بکس بند کر کے اپنے نوٹس اور سب چیزیں سمیٹنے لگا۔ نویان نے گہرا سانس بھر کر اپنی بک بھی بند کر دی۔ وہ ایک نظر موبائل پر ٹائم دیکھ رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ دونوں سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اویم لیپ ٹاپ پر ٹین فیشن میگزین کو سرچ کیے اس کی ہسٹری اور بایو ڈیٹا چیک کر رہا تھا جب اس کی نظر اس کی کمپنی کی کچھ نئے ماڈلز پر پڑی۔ وہ ان میں ایلا کو دیکھ کر چونکا۔ اوہ، دی گریٹ ایلا، نیو 10 ماڈل۔ اویم دلچسپی سے میگزین کے فرنٹ پیجز پر ایلا کی ٹائٹل پکچر دیکھنے لگا۔ مطلب اس وقت اس کمپنی کے 10 ماڈل میں سب سے زیادہ فیمس ہو رہی تھی۔ میگزین کی فرنٹ ٹائٹل پکچر اسی کی تھی۔ اویم پرسوچ نظر سے کمپنی کا لوگو دیکھنے لگا۔ اسے سالک یا دیا کبھی اس ماڈلنگ کی اجازت نہیں دینے والے تھے۔ اس نے بدمزگی سے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کمرے میں اربا داخل ہو رہی تھی۔ بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوتے اویم نے سینے پر بازو لپیٹ کر بہن کو دیکھا جو ہاتھ میں اسی کی گفٹ کی سٹوری بک لیے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ہیری کے لیے اداس ہوں، وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سو نہیں پا رہی۔ وہ اویم سے پوچھے بنا بیڈ پر چڑھتی اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی اور چہرے پر اداسی طاری کیے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اویم نے اس ڈرامے پر مسکراہٹ دبائی۔ اس کے پاس دوست ہوں گے اور وہ دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بنے گا۔ وہ اپنی تنہائی اور کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائے گا۔ اگر وہ تمہاری طرح رونے بیٹھ جائے تو ساری عمر اکیلا رہ جائے گا۔
बट ही इज नॉट अलोन हनी। अवीम ने इसके हाथ से बुक्स लेते हुए नरमी से समझाया तो वो मजीद खिसक कर इसके सीने पर बाजू लपेटती लेट गई। बिल्कुल डोरो के हीरा की तरह वो बिल्कुल बेख्तियार माजूर बच्चा था, लेकिन अपने लिए और अपने जिस्म के हिस्सों के लिए वो लड़ता रहा। इरमा ने एनिमी मूवी का हवाला दिया। अवीम ने एक नज़र इसकी बंद होती आंखों को देखा और सर हिलाया, बिल्कुल जैसे डोरो और इसके हीरो की तरह, और डीमन स्लायर के तांजरों और इसकी बहन की तरह। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हार ना माने। अवीम ने बात मुकम्मल करके इरमा को देखा। वो सो चुके थे। वो जब भी अवीम से नाराजगी जाहिर करती इसका अजाला खुद ही करती थी, चाहे कसूर अवीम का हो या इसका अपना। आज भी वो अपनी नाराजगी की माजरत के तौर पर इसके पास आ गई थी। अवीम जानता था ये इसकी एक कोशिश है इसे मनाने की, कि अगले दिन वो इसे अपने साथ स्कूल ले जाए, मगर अवीम अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। वो जल्दी कॉलेज स्टूडेंट बनने वाला था। इससे पहले ही इरमा की आदत बनाना चाहता था कि अकेले स्कूल जाने की। और कुछ ये बात थी, वो नहीं चाहता था कि कोई भी इरमा को अवीम की बहन के तौर पर जाने। इसे खौफ था कभी इसकी किसी गलती की सज़ा इरमा को ना दी जाए। ये एक भाई की छोटी सी कोशिश थी जो न जाने कब तक चलने वाली थी। इरमा इसी के सीने पर सर रखे सो चुकी थी। वो इसे जगाए बिना इसी बेसुकून हालत में ही आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। वो क्लास से निकलते ही खामोशी से इस लड़की की क्लास की तरफ बढ़ी। अपनी फाइल बंद करके रखता, इसको चोरों की तरह देखता। जाता देख चौंका, न जाने क्या सोचकर वो सब फेंक कर इसकी तरफ पीछे आया। शायद किस्मत भी हुंजा के साथ थी। वो इसे क्लासरूम से बाहर ही नजर आ गई, हाथ में पानी वाली बोतल लिए वो अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थी। रुको सुनो, हुंजा ने भाग कर रुकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। वो रुककर हुंजा को देखने लगी। इस वक्त क्लासेस का टाइम था। कोई इक्का दुक्का लड़की अब बाहर नजर आ रही थी। लड़की ने यहाँ वहाँ देख कदरे इत्मीनान से हुंजा की तरफ देखा। हुंजा को इसके चेहरे पर इस दिन की निस्बत खौफ की बजाय कदरे सुकून नजर आया तो वह हैरान हुई। क्या मैं 5 मिनट बात कर सकती हूँ स्वीट लड़की? हुंजा ने नरमी से सवाल किया तो वो एक नज़र हुंजा के सामने पुरकशिश चेहरे को देखकर सर हिला गई। चलो आओ। इसका बाजू पकड़े हुंजा स्कूल बिल्डिंग से कुछ ही फासले पर लगी दरख्तों की तरफ तेजी से बढ़ी तो वो लड़की बुरी तरह घबरा कर इसे देखने लगी। क्या हुआ? तुम इतना डरती क्यों हो? किससे डरती हो? हुंजा ने इसका परेशान चेहरा देखकर पूछा और एक दरख्त के पास की कटी हुई मोटी लकड़ी के पास बैठ गई। वो लकड़ी जमीन पर सीधी पड़ी बेंच जैसा काम करती थी। हुंजा इसलिए वहां बैठ गई, किसी से नहीं। वो लड़की भी थोड़ा झिझक कर हुंजा से कदरे फासले पर बैठ गई। आज वो हुंजा से बातें करना चाहती थी। कोई तो था जो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, कोई जिसे इसकी फिक्र थी। वो तवज्जा और नरमी का जायका चखने की चाह में सब भुलाई हुंजा के पास बैठ गई थी। वो नाना की बात भूल गई थी, इसे किसी के करीब नहीं होना और ये भी कि किसी से बात नहीं करनी। तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो जब मैं बात करती हूँ? क्या किसी ने मना किया है? हुंजा ने इसका जर्द कमजोर सा हाथ अपने हाथ में दबाकर पूछा। वो हुंजा के हाथ में दबे अपने हाथ को देखने लगी। नाना के बाद पहली बार किसी ने इस नरमी और गर्मजोशी से हाथ पकड़ा था। इसकी आंखें भर आई। भीगी आंखें उठाकर इसका चेहरा देखा। हुंजा इसकी आंखों में पानी देखकर घबरा गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हुंजा ने पूछा। कदरे फासले पर एक दरख्त की टेक लगाकर खड़े दखान का जब जवाब दे गया। वो बेख्तियार एक कदम बढ़ा था। इस लड़की की हरकत पर शौक सा रह गया। वो हुंजा के गले लगकर रो रही थी। हुंजा भी बुरी तरह परेशान हो चुके थे। क्या मैं थोड़ा सा रो लूँ? वो सुस्कियों से रोती पूछ रही थी। दखान इसके जुमले पर साकित रह गया था। हुंजा की इसे खबर ना थी, मगर इसे इन जुमलों में शिद्दत से अजियत महसूस हुई थी। देखो, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम प्लीज़ बताओ क्या परेशानी है? क्यों इतनी उदास रहती हो? हुंजा ने इसकी पुश्त सहलाते हुए बेसब्री से पूछा। इसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना इसे सब्र हो रहा था। वो बस इसी लम्हे इसकी परेशानियों तकलीफ जान लेना चाहती थी। अब या अचानक तेज पुकार पड़े। इन तीनों ने पलट कर देखा। वह हुंजा और दखान की वही क्लास फेलो लड़की थी, स्टाइलिश अमेज़ा थी, जिसका नाम राफिया था। दरख्त की दूसरी तरफ खड़े होने की वजह से दखान इसे नजर ना आया।
मगर वो तपती मुतनफ़्फ़र नज़रों से हुंजा और इस लड़की को देख रही थी। हुंजा ने देखा इस लड़की का चेहरा इस पुकार पर लट्ठी की तरह सफ़ेद हो चुका था। क्या कर रही हो यहाँ? और हुंजा, फारिस, तुम्हारा इस लड़की से क्या लेना देना? राफिया तीर की तरह इनके सर पर पहुंची और हुंजा से सवाल किया, मगर हुंजा किसी से कब डरती थी। मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा क्या लेना देना इस लड़की से? यूं माँ बनकर क्यों पहुंच गई हो? तुम्हारे मजाज कैसे मिल गए कि हमारी तरफ आए? हुंजा सीने पर बाजू लपेटे इसके सामने ठहर गई और अबरू चढ़ा कर बोलती, इसे आग ही तो लगा गई थी। ये हमारी मुलाजमा की बेटी है और ये मेरे पापा की मेहरबानी से यहाँ इस महंगे स्कूल में पढ़ रही है, तो मेरा हक बनता है इस पर चेक रखूँ ताकि ये अपनी औकात न भूले। राफिया के तल्ख तजलील भरे जुमलों पर चंद पल के लिए हुंजा भी चुप की चुप रह गई। आबिया, क्या पूछा है मैंने? तुम क्लास छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हो? ये क्या ड्रामा चलाया हुआ है? वो इसका बाजू झंझोड़ कर पूछने लगी, क्यों इसका जहाँ आना मना है? हुंजा के या आबिया के कुछ भी बोलने से पहले दखान बोलता हुआ सामने आया। राफिया ठटकी, तो क्या वो भी यहाँ था? बताओ, इसका आना मना है या तुम्हारे पापा और तुम सब इसको एजुकेशन अलाउंस देकर खरीद लिया है? तुम क्यों हर वक्त साई की तरह इसके गिर्द घूमती हो? दखान इसके हाथ की सख्त गिरफ्त से आबिया नामी इस लड़की का बाजू छुड़वाकर इसे अपने पास करता इसकी ढाल बन गया। आबिया के झिलमिलाती आंखें दखान के चेहरे पर जम गई। तो मेहरबान ऐसे होते हैं? हुंजा पुरशौक नजरों से दखान का बोलना देख रही थी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम पापा ने कहा था इसका ख्याल रखो। तो वो लड़की गड़बड़ा कर बोलती चुभती नजरों से दखान के पास खड़ी आबिया को देखने लगी, जो अपनी पाबंदियां भुलाए यहाँ फसाद फैला चुकी थी। जो भी बात है, अब ये कंप्लेन ऑफिस तक जाएगी। अगर तुम लोग इसको पढ़ाकर यूं स्पॉइल करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे पापा को लगता है पैसा देकर वो और इनकी फैमिली इनको यूं गुलामों की तरह ट्रीट करेगी तो ओके, मैं अपने पापा से कह दूंगा ये स्कूल और कॉलेज मेरे पापा के अंडर है, वो इसको यहाँ पढ़ा सकते हैं। दखान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इसका बस रही चल रहा था राफिया का मुंह तोड़ दे। वो ज्यादा नहीं जानता था, मगर इसे आबिया क्या है, आंखों की वीरानी, सर चेहरा और राफिया का तहकीर अमेज रवैया चुप रहा था। वो चुप था मगर अब चुप नहीं रह सकता था। राफिया इसके जुमलों पर परेशान हो गई थी। यहाँ मौजूद चारों हम उम्र और ना समझते, इनमें से हर एक अपनी जगह परेशान था और गैर मुतमईन था। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आबिया को तो खान का यूं गुस्से से बोलना खूब ज्यादा कर गया था। वो जानती थी यहाँ वो बचा लेगा, मगर इसके बाद यहाँ हुई हर बात, एक बात का अजाला वो अपने वजूद पर झेल कर ही अदा करने वाली थी। तुम ठीक नहीं हो। आई एम नॉट ब्लाइंड, शी इज जस्ट लाइक अ विच। दखान इसके तरफ घूम कर चीखा, मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ, यू आर नॉट फाइन। वो असहद जज्बाती हो रहा था। उस खामोशी से इसका ये रवैया देख रही थी। वो परवाह वाला था, मगर अनजान लड़की के लिए इतनी परवाह, इतनी जज्बातियत हुंजा को अच्छी लग रही थी। देखो ऐसा नहीं, ये बस अक्सर पापा के खिलाफ गलत बातें यहाँ वहाँ करती रहती है, इसीलिए हमें थोड़ी सख्ती करना पड़ती है। ये एक सेल्फिश लड़की है, तुम नहीं जानते। राफिया इसकी तरफ इशारा करती जहर उगलती जा रही थी। इनकी नेगेटिव जहनीत ही यही थी कि वो इनके खिलाफ लोगों को गलत बातें करती है। वो नासमझ लड़की थी, परेशानी में गलत बोलती जा रही थी। इसके जुमलों पर हुंजा और दखान ने हैरत से इसे देखा और फिर खामोशी से सर झुकाए खड़ी इस लड़की को। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सफाई दे रही थी। वो कहना चाहती थी इसे हुंजा में अपनी बड़ी बहन नजर आती है। वो तो बस इसके गले लगकर अपने दिल का गुबार हल्का कर रही थी, मगर काश वो ऐसा ना करती। तुम रो रही थी, कोई तो वजह होगी। राफिया ने दांत कुचकाए। अगर कोई मौजूद ना होता तो शायद इसकी ये आंखें नोच लेती जो बरस रही थी। तुम्हारा रवैया बता रहा है वो क्यों अकेली रहती है। अब हमें समझ आ रही है वो किसी से खौफजदा रहती है। मैं नरमी से क्या बोली कि वो रो पड़ी। तुम लोग इंसान हो या नहीं? किसी मासूम इंसान का इतना सहमा कर कौन रखता है? मुलाजमा की बेटी है तो क्या, है तो इंसान ना। हुंजा से मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो आगे बढ़कर दिल की भड़ास निकालती चली गई। आबिया का दिल रुक सा गया था और रंगत जर्द पड़ गई थी। किसी के करीब मत होना, कोई नहीं समझ पाएगा तुम किस हाल में हो। अगर किसी ने हमदर्दी भी जताई तो वो बोल कर चले जाएंगे और जुर्माना तुम अदा करोगी। इसके नाना ने ये समझाया था, मगर वो नहीं समझ पाई थी। इससे आज नाना की बात समझ आ रही थी, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों कजन्स और इनकी हमदर्दी आबिया के गले में फंदे की तरह टाइट से टाइट होती जा रही थी। वो राफिया को जवाब दे रहे थे और आबिया की सांसें रुक रही थी। वो जानती थी राफिया
ان کے سامنے نہیں بول سکتی مگر وہ اپنے باپ کے سامنے خوب بولے گی، پلیز خدا کے لیے میں ٹھیک ہوں، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بول رہی تھی۔ رافعہ پیر پٹکتی جا چکی تھی۔ یو اوکے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو میں سولو کروں گا۔ دخان نے اس کی طرف مڑ کر نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اس پل ہنزا کی موجودگی بھی بھلا چکا تھا۔ اسے بس وہ لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہنزا کھوجتی نظروں سے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا تھا دخان اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہے۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھ چھڑواتے وہاں سے بھاگ گئی اور دخان تیکھی نظروں سے ہنزا کو دیکھنے لگا۔ میں ایک بار ہی کہوں گا، مجھے اسٹاک کرتی ہو وہی بہت ہے، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ دمکا کر چلا گیا۔ ہنزا منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اسٹاک؟ پیچھا چھوڑ دوں؟ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب میں اس کے پورے گھر کو اس کی یہ لو سٹوری بتاؤں گی۔ ہنزا مٹھیاں بھیجتے ارادہ کر چکی تھی۔ دخان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ ایک نیا کارنامہ، ایک اور افواہ اس کے سر۔ اویم کا آج کالج میں پہلا دن تھا۔ سالک اور دیالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں لگتا تھا اب اویم میں کچھ سنجیدگی اور میچورٹی پیدا ہو جائے گی، مگر وہ اس سب سے لا تعلق بنا۔ اس وقت بینچ پر بیٹھا تھا۔ سامنے کچھ لڑکیاں فٹ بال کھیل رہے تھے اور اس کی گرے بلو آنکھوں میں دور ایک عکس جلملا رہا تھا۔ ایوا، میں شوق تھا، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک کہا نا؟ اس نے کہا وہ میری اچھی دوست بننا چاہتی ہے، اور کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ ابراہیم کی خوشی سے کھنکتی آواز میں کسی سمندر کی لہروں جیسے کہیں زیادہ جوش بھرا ہوا تھا۔ او پلیز، وہ بس تمہارا اس کے لیے پاگل پن انجوائے کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی تم پاگل پن کی حد تک اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ ابراہیم کی توجہ اس لڑکی کی طرف بڑھتی دیکھ ایوا بیزار ہو رہا تھا۔ اس کے دوست میں بہت پہلے جیسی زندگی کھوتی جا رہی تھی۔ وہ اب ایوا سے اس لڑکی کی باتیں کرتا تھا، جانے وہ کیا چھپانا چاہتا تھا۔ ہر وقت ہنستا ہی رہتا تھا۔ اور پھر ایوا نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، ابراہیم کو اس کے حال پر چھوڑ کر۔ اسے اس لڑکی کا دوست بنتا دیکھ کر وہ اس سے دور ہونے لگ گیا تھا۔ ابراہیم جب بھی اسے بلواتا ہر بار وہ اکیلا ہونے کے بجائے اس لڑکی کے ساتھ موجود ہوتا تھا، اور ایوا کو یہی بات بری لگتی تھی۔ ایوا، چلو پھر سے دوست بن جائیں، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہمارا ٹریو اچھا ہے۔ ابراہیم کی پرجوش آواز اور عجیب بات نے ایوا جیسے نازک مزاج من موجی لڑکے کو بھڑکا دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے وہ؟ ہم اس کے غلام نہیں، ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو وہ کہے۔ اوہ، شاید پہلی بار بڑے بھائیوں جیسے دوست سے لڑا تھا۔ صرف اس لڑکی کے لیے وہ نفرت کرنے لگا تھا، اس لڑکی سے جو ان کے درمیان آئی تھی، جو ابراہیم کے اندر زندگی اور رونق ختم کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پرسکون رہو ایوا، آرام سے رہو میری روح، میرے ساتھ جھگڑو مت۔ ابراہیم نرم مزاج تھا مگر مسکرا کر اس کے گلے لگاتے منا رہا تھا۔ وہ کس تکلیف میں تھا ایوا نہیں پہچان سکتا تھا۔ ایوا نہیں جان پایا تھا وہ گھر سے دور اکیلا کیوں ہے، وہ یہاں اپنا سکون کیوں تلاش کر رہا ہے۔ وہ جب بھی کہتا میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی کیوں ہوتی تھی۔ ایوا بچہ تھا، نہیں سمجھ پاتا تھا۔ ابراہیم بد نصیب تھا جس کے پاس کوئی ایسا نہ تھا جو آئی ایم فائن کے پیچھے چھپے آئی ایم ناٹ فائن کو محسوس کر سکے۔ اور ایک دن ابراہیم نے اس چھوٹے سے دوست کو سب کھل کر بتا دیا۔ اس نے بہت دیر سے ایوا کو بتایا تھا سب۔ اس کی رونقوں اور خوشیوں کو ختم کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ اس زندہ دل لڑکے کے مر جانے کی ایک بڑی وجہ لڑکی تھی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام ایلا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلنے پر اس کا سیل بجنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ سامنے کوئی عکس نہ تھا، وہ اکیلا تھا اور اس کا وہ ساتھی کھو چکا تھا۔ ایلا، آئی ول نیور فورگیو یو۔ وہ کالز کو اگنور کرتا، اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دور نکلتا چلا گیا۔ کچھ باتیں اور کچھ یادیں عمریں کب دیکھتی ہیں۔ وہ بھی 17 سال کا تھا مگر اس کی کم عمری کی کچھ یادیں اندر تک راکھ کر چکی تھی۔ وہ خوش نظر آتا تھا مگر اس کے اندر درد سانس لیتا تھا، اپنے دوست کو کھو جانے کا درد۔ آئرک مارک اس وقت ایک ریسٹورانٹ کے پرائیویٹ کیبن میں بیٹھا تھا۔ کافی محنت اور درخواست کے بعد آج اس کے ساتھ اویم خان بیٹھا تھا۔ آئرک نے جب تیسری مرتبہ مل کر بات کرنے کی درخواست کی، اویم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے مان گیا تھا مگر کنفیوز تھا۔ دل میں ماں باپ کی ناراضگی کا خوف
مگر اس نے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ آنے دیا۔ آئرک مارک نے مسکرا کر خود کو پر اعتماد دکھانے کی کوشش کرتے اس کیوٹ سے لڑکے کو دیکھا۔ تو کیا بات ہے تمہاری؟ مجھے تفصیل بتاؤ، تم اس روز کیا کہنا چاہتے تھے؟ عویم نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ آئرک نے اس بات میں سر ہلا کر آداب میزبانی نبھاتے ہوئے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ میں اپنا خود کا نیا نو عمر لڑکوں کا فیشن ڈیزائن لانے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ماڈل بنو۔ تمہارا چہرہ فوٹوجینک ہے۔ آئرک مارک نے نرمی سے تمہید باندھتے ہوئے اسے اپنی بات واضح کی۔ عویم پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ذہن میں سوال تھا کہ اس نے عویم کو ہی کیوں چنا؟ اور بھی لڑکے تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ عویم پورے امریکہ میں واحد پیارا لڑکا تھا۔ اور بھی بہت سے تھے جو اس عویم کو ہی کیوں چنا؟ میں کیوں؟ میرا مطلب بہت سے کیوٹ لڑکے ہیں۔ تم مجھ سے ہی منت کیوں کرو گے؟ جیسا کہ تم نے کہا تم اس فیلڈ میں مشہور ہو، مجھے اتفاق ہے، پر تمہارے پاس بہت سے چہرے ہونے چاہیے۔ عویم کی ان باتوں میں شکی کھوجی فطرت سالک جیسی ہی تھی۔ اسے چنا گیا تو کیوں؟ اسے بات کی گئی تو اسے دیکھا تو کیوں؟ وہ باپ بیٹا اتفاقات پر کم ہی یقین رکھتے تھے۔ عویم نے غیر مطمئن سوال پر آئرک صوفے پر آگے کو کھسک کر پوری طرح متوجہ ہوا اور بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے پاس بہت آپشن ہے۔ جیسا کہ میں نے نئے چہرے ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے بہت چہرے ملے، لیکن اس دن کلب میں جانے کی وجہ جس لیے میں ایک یوتھ کلب میں تھا، تم نے میری توجہ کھینچی۔ کیوں؟ تم واحد منفرد لڑکے تھے وہاں جس نے مجھے متاثر کیا۔ آئرک نے ٹہر کر بولتے ہوئے وضاحتی انداز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ عویم قدرے مطمئن سا سر ہلانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، چاہے کوئی کتنا ہی پیارا ہو۔ سالک کہتا تھا میرا عویم 1000 پیارے لڑکوں میں منفرد نظر آنے والا لڑکا ہے، تو وہ صحیح کہتا تھا۔ عویم نے سر ہلایا۔ تو ہماری فیلڈ میں ہم دل پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں ہمارے دل کی دھڑکن رکی، ہم وہ چہرہ ڈن کر لیتے ہیں۔ یہی میں نے تمہارے معاملے میں کیا۔ آئرک نے مزید بولتے ہوئے اس کا شک دور کیا۔ ٹھیک، مجھے تمہاری نکتہ سمجھ آ گیا۔ میں متفق ہوں۔ کانٹریکٹ پیپرز کہاں ہیں؟ میں ایک بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ عویم کے ڈائریکٹ کانٹریکٹ پیپرز مانگنے پر آئرک ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر ہنسا۔ یو شور آر سمتھنگ بوائے؟ آئرک نے ہنس کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عویم نے اس تبصرے پر ابرو چکائے۔ آئرک نے اپنے بریف کیس سے کانٹریکٹ پیپر نکالا، اس کے سامنے رکھا۔ عویم بغور سب پڑھ کر اس بات پہ سر ہلانے لگا۔ ایگری، ڈن ڈیل؟ آئرک نے بے چینی سے پوچھا۔ اس سے جلد ایک بہت بڑے ماڈلنگ شو سے پہلے اپنا میگزین لانا تھا جس میں اس کے نئے ڈیزائن کی لانچنگ ہوتی۔ ڈیزائن تیار تھا اور ماڈل بھی مل چکا تھا۔ آئرک مارک اپنی اس کامیابی کو جلد از جلد حاصل کر کے مارکیٹ میں پہلے نمبر پر آنا چاہتا تھا۔ نو ڈیل از ناٹ ڈن، ناٹ یٹ۔ عویم نے نفی میں سر ہلا کر آئرک کو پریشان کیا۔ ایک اور بات، یہ بات یقینی بناؤ کہ میں فرنٹ پیج پر رہوں گا، اور صرف میں رہوں گا۔ اگر تم اتفاق کرتے ہو تو یہ بات کانٹریکٹ پیپر میں ڈالو، اور ڈیل ڈن ہے۔ عویم کی بات پر آئرک نے گہری سانس لی۔ وہ ویسے بھی فرنٹ پیج پر عویم کو رکھنے والا تھا، مگر ہائی لائٹ کے طور پر۔ عویم کی شرط کے مطابق وہ عویم کے علاوہ کسی اور ماڈل کو فرنٹ پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایلا اور چند ایک اور ماڈل جو ابھی کچھ ہی عرصہ میں عروج پر پہنچے تھے، انہیں یوں فرنٹ پیج سے ایک دم ہٹا دینا انہیں منظر عام سے ہٹا دینے والا تھا۔ یہ رسک اس کی کمپنی کے لیے نقصان دہ تھا، مگر اس کے ڈیزائن کی لانچنگ بھی بہت ضروری تھی۔ آرام سے سوچو، اور جب سوچ لو مجھے کال کرنا، لیکن میں اس شرط کے بغیر نہیں مان رہا۔ عویم نے سامنے ٹیبل پر پڑا اس کا کارڈ اٹھایا اور پین جو اس نے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے رکھا تھا، اس نے اٹھا کر کارڈ پر اپنا نمبر لکھا اور اپنی بات مکمل کر کے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ آئی ایم گونا لیٹ یو ڈاؤن ایلا۔ وہ ایلا کا عروج ختم کرنے والا تھا۔ وہ ایلا سے ہر خوشی چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایسے خسارے دینا چاہتا تھا کہ وہ خود گنوا دینے والے کو یاد کر کے تڑپے۔ وہ چاہتا تھا اسے اتنا ذلیل کروائے کہ اسے بس ایک نام یاد رہے، ابراہم کا، ایوا کا، اس کا بدترین دشمن۔ بس اتنا ہی نہیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ توڑ دے، زبان کھینچ لے۔ اس نے اس کیوٹ سی لڑکی کو یوں اپنے پاس کیا، ایسے چھپا لیا، بالکل بولنے تو دور کی بات دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ آپ کا وہ گنڈا
भाई, हुंजा की आवाज़ जोर से फट पड़ी, जबकि इसकी बात सुनता नोयान हैरत से मुंह खोले कुछ फासले पर बैठे दखान को देख रहा था, जो लैपटॉप पर कोई मूवी देखने में मसरूफ था। तुम्हारे सामने? क्या वाकई? क्या नाम है लड़की का? नोयान ने आवाज़ आहिस्ता करके हुंजा से पूछा, जबकि नजरें अब भी दखान पर जमी थी। वो जितना सीधा बनता था इतना था नहीं। नोयान हैरान था। आबिया, इसका नाम आबिया है। हुंजा की बात पर नोयान अपने छोटे भाई को देखता बेसाख्ता मुस्कुराया था। ओके डियर, थैंक्स, और तुम ठीक हो? नोयान ने इस हाल हवाल लेते हुए कॉल बंद की। इसके फारिग होते ही दखान के लैपटॉप बंद करके इसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछते दखान बोला, यस शी इज स्पेशल फॉर मी, नो क्वेश्चन, टेल हर। जी हाँ, वो मेरे लिए ख़ास है, कोई सवाल नहीं। इसे कह दें दोबारा मेरी जासूसी करने के लिए जुर्रत ना करे। दखान निहायत संजीदगी से इसे कहता वहां से चला गया। नोयान इसकी बात पर हंस पड़ा। वो अभी से इतना टची हो रहा था, जाने बड़े होकर क्या करेगा। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। दखान सीधा जायान के पास पहुंच चुका था। चाय पीते जायान ने चौंक कर इसे देखा। वो कप टेबल पर रखकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो दखान ने थाम लिया। आओ यार, तुम तो बात करने के लिए ही बस अपने बाबा को पूछते हो। जायान इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा कर मोहब्बत से बोला, तो दखान चेंप गया। ऐसा नहीं है, बस स्टडीज़ की वजह से बिजी रहता हूँ, वह शर्मिंदगी से वजाहत दे रहा था। जायान इसके अंदाज पर हंसा। अच्छा, बात क्या है? कोई परेशानी है? जायान ने इसके गिट बाजू फैलाकर इसे संजीदगी से बचाने के लिए बात बदल दी। तो दखान ने एक लम्हे की देर किए बिना आबिया नामी लड़की के बारे में सारी बात बता दी। मैंने पहले भी नोटिस किया था, बट इस दिन राफिया के रवैये ने बता दिया कि वो बहुत तजलील झेलती होगी। मेड की बेटी है, मगर इंसान तो है, कौन जाने इसे मारते भी होंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा प्लीज़, आप राफिया के पापा को जानते हैं? वो पॉलिटिकल पर्सन मिस्टर बहराम लगारी की बेटी है। बाबा, टॉक टू हिम, डोंट ट्रूट हर लाइक पेट, ट्रीट हर लाइक पेट। जायान ने बगैर दखान का परेशान सुर्ख चेहरा देखा। वो पहली बार किसी के लिए इसकी इतनी फिक्र और परवाह देख रहा था। इसे बेहद प्यार आया था इस पर। ओके, मैं करूँगा बात, हम इसे खुद पढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठाऊँगा। डोंट वरी माई टाइगर। जाया ने इसे सीने से लगाकर थपथपाया तो दखान पुरस्कून हुआ। इसे यकीन था अब इसके बाप सब संभाल लेगा। और हाँ, मुझे बता दिया, मैं अब संभाल लूँगा। तुम अब बेहतर है स्टडीज़ पर फोकस करो, ओके ना? जाया ने ना चाहते हुए भी इसे समझाया। वो नहीं चाहता था कम उम्र में लड़की वगैरह के चक्कर में पड़े। ऑफ कोर्स बाबा, दखान फर्म बरदारी से मुस्कुराकर बोला। वो शाम की नमाज पढ़कर आटा निकाल दे रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाने की जिम्मेदारी कम उम्री के बावजूद इसने अपने सर ले ली थी, क्योंकि अब वो बूढ़े नाना को मज़ीद ये काम करते नहीं देख सकती थी। बूढ़े खालिद दादा नमाज पढ़कर आ चुके थे। अब सेहन में चरपाइयाँ रखते पेडिस्टल फ़ैन ऑन करने लगे। वो तो चूल्हे पर रखे पेड़ा बनाने लगी जब दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक पर इसके हाथ से पेड़ा छूट कर आटे की परात में गिर गया और इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। 2 ही दिन पहले दखान और इसके कज़न हुंजा का इसके हक में बोलना और राफिया को लाजवाब करना इनके आने वाली क़यामत की झलक दिखा रहा था। वो जानती थी मौका मिलता ही इसका बाप सब सुनकर इसके पास आएगा और यहाँ शायद इसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। दरवाज़ा खोलकर रास्ता देते बूढ़े खालिद दादा का वजूद लरज़ रहा था। जाने अब क्या ख़ता हो गई थी इस मासूम से, जो बाप इस कदर गैज़ो गज़ब से भरा इनके सर पर आन पहुंचा था। कहाँ है तुम्हारी लाडली? बुलाओ इस बदसात को। मैं पछता रहा हूँ इस दिन जब ये पैदा हुई और मैंने इसे ज़िंदा रहने दिया। नाक कटवा दी है मेरी। बहराम लगारी की नफरत से भरी आवाज़ पर खालिद दादा का हलक खुश्क हुआ। अंदर किचन में खड़ी 12 साला आबिया का पूरा वजूद खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। सामने चलते चूल्हे पर गर्म होते तवे पर नजरें जमाए वो बुत बनी खड़ी थी। अब कहाँ की रोटी बनाना तो दूर, शायद आज खाना भी नसीब ना हो। मैं समझाऊंगा। क्या कर दिया इसने? मैं इसे समझाऊंगा, नादान है। खालिद दादा बिना मामला जाने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन वो हकारत से देखते
انسونی کے سامنے کچن کے دروازے سے نظر آتے وجود کو دیکھتے آگے بڑھے۔ کس کی شہ پر یہ سب کر رہی ہو؟ کیا سمجھتی ہو وہ جو تمہاری طرفداری کرتے ہیں وہ تمہارے 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں، رہنے کو جگہ دیں گے یا تمہارے اخراجات اٹھائیں گے؟ سوچ ہے تمہاری؟ وہ کھاتے پیتے گھر کے نازک مزاج بچے ہیں، وہ تمہارے ڈراموں پر چند دن ترس کھائیں گے۔ ان کے گھر والے شاید چند دن ہمدردی دکھا کر پڑھانے کھلانے کا بھی کہہ دیں گے، مگر 2 دن بعد تم جیسی لاوارث لڑکی کو دھکے دے کر نکالیں گے۔ تم یہ آنکھیں بھر کر ایک ایک کو دیکھتی ترہم بھرے جملوں کی عادی ہو گئی ہو، بھیک مانگنے کی عادی ہو گئی ہو، تمہیں اپنی ماں کی طرح۔ وہ پڑھا لکھا لوگوں سے نرمی سے بات کرنے والا، پیسہ ڈونیٹ کر کے اچھا بن جانے والا انسان اپنی ہی بیٹی کے لیے نفرت بھرے لہجے میں زہر اگل رہا تھا، اور وہاں کھڑے دونوں کمزور نفوس بنا قصور کے ہی سر جھکائے سن رہے تھے۔ الفاظ چپ رہے تھے مگر روکنے کی ہمت نہ تھی۔ محتاجی بہت بری شے ہے، زبان والے کو بھی بے زبان کر دیتی ہے۔ وہ بھی بے زبان، بے حس جانوروں کی طرح ہر جملہ اپنی ذات پر تیر کی طرح برداشت کرتے رہے تھے، مگر خاموش رہے۔ ننھی آبیہ کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی، سر جھکا تھا۔ کاش یہ آنسو نہ ہوتے تو آج وہ یوں باپ کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوتی۔ کاش اسے ہمدرد جملے نہ ملے ہوتے تو وہ اس لڑکی سے بات کرنے کو مائل نہ ہوتی۔ ہائے کاش وہ کم عمر تھی مگر نہ سمجھ نہ تھی۔ بہرام لگا رہی چیخ چیخ کر بولتے ہوئے، اور جواباً ان دونوں کی خاموشی نے ان کا پارا ہائی کر دیا۔ بہت ڈھیل دے دی ہے میں نے تمہیں، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہارے ان ہمدرد لوگوں کو میں جواب دے دوں گا، مگر اب اس گھر سے تم باہر قدم نہیں رکھو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اب میں نے سنا تم اس گھر سے نکلی ہو، میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا دونوں کو مار کر یہ قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ وارننگ کرتا انہیں قدموں سے پلٹ گیا تھا، اور وہ دونوں اسی جگہ جمے کھڑے رہ گئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے یا تسلی دینے کی ہمت بھی نہ تھی۔ عمر بھر کا رونا تھا، یہ سب تو جاری رہنا تھا، اور جانے کب تک وہ سہتے رہے، اور جانے کس روز ان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ منتظر تھے کب ملیں گے ان کے کمزور وجودوں میں قید روحوں کو نجات۔ منتظر تھے کہ وہ خاموش تھے، بولتا وہ ہے جس کی سنی جائے، اور ان کے پاس یہ حق نہیں تھا۔ وہ لڑکی آبیہ، وہ کہاں گئی؟ وہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ دخان نے آبیہ کا پتہ کیا، اور جب اسے کہیں نہ پایا تو سیدھا رافعہ کے سر پر پہنچ گیا۔ دخان کے اس طرح پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ مجھے کیا پتا، میرے ساتھ نہیں رہتی۔ رافعہ نے فوراً نفی میں سر ہلاتے وضاحت دی۔ دیکھو، جب میں نے اپنے فادر سے بات کی تب وہ غائب ہو گئی۔ آخر کیوں؟ اسے اسکول تو آنا چاہیے تھا، دخان بے چینی سے بول رہا تھا۔ رافعہ نے نظریں چرائیں اور کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں پتا، بابا نے اس کی فیملی سے کہہ دیا کہ وہ تمہارے فادر سے کانٹیکٹ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا، اور اب ہم سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، کچھ دن تک تمہارے گھر ہی آ جائیں گے۔ رافعہ رٹا رٹایا سبق دہراتی چلی گئی۔ دخان مطمئن ہوا یا نہیں مگر خاموش ہو گیا۔ ہنزا ان دنوں اس کی آبیہ کے لیے بے چینی اور سنجیدگی دیکھتی شرافت سے سائڈ پر ہی تھی۔ دخان آبیہ کے لیے پاگل ہو چکا تھا، اب کہ شاید کسی بھی مذاق پر ہنزا کو مار ڈالتا۔ اس نے بہتر سمجھا ایسا ویسا کچھ نہ کہے، نہ ہی کرے، اور پھر دخان کا انتظار ہی رہ گیا۔ 1 دن 2 دن اور پھر ہفتے سے دوسرا ہفتہ چلا گیا، مگر آبیہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ رافعہ نے بالکل ہی لاتعلقی کا اظہار کرتے سائڈ کر لی تھی۔ دخان بھی کچھ دن تک فائنل ایگزامز کی وجہ سے مصروف ہو گیا تھا، ایک امید کہ شاید وہ اپنی کلاس کے فائنل ایگزامز دینے آئے۔ وہ بھی اس روز ٹوٹ گئی جب آخری پیپر بھی گزر گیا اور آبیہ نہ آئی۔ کوئی نہیں جان پایا وہ کہاں گئی، اور نہ ہی کسی کو اس کا ایڈریس معلوم تھا۔ شاید کسی کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ایک گمسم خاموش لڑکی اسکول میں آیا کرتی تھی اور اب نہیں آ رہی۔ کون جانے وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ یہ لڑکا بری طرح سے میری محبت میں گرفتار ہے، اس کا مجھ پر کرش ہے۔ دیکھو، میں مستقبل میں بہترین ماڈل بننا چاہتی ہوں، میں تمہیں ڈیٹ نہیں کر سکتی، ہم ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، تو نہ اب نہ مستقبل میں۔ یہ وہی جملے تھے جو ایلا اپنے فرینڈز کے درمیان بولتی ابراہیم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ دور فاصلے پر کھڑا ایوا جلتی آنکھوں سے اس لڑکی کی مغرور ہنسی اور اس کے جملوں پر ابراہیم کا اہانت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دراصل تم نے غلط جانا، میرا کبھی تمہیں گرل فرینڈ بنانے کا ارادہ نہیں تھا، میں بس تمہیں اچھی دوست اور اچھے ساتھی کے طور پر پسند کرتا تھا۔ میں تو بس ابراہیم کا لہجہ خفت اور شرمندگی سے کمزور ہو گیا تھا، اس کا مذاق شرمندہ کر رہا تھا۔
وہ اسے کیا سمجھتی تھی؟ کوئی فلرٹی یا دل پھینک انسان؟ کافی وقت ہو گیا تھا دوستی کو، تو کیا ان تمام وقت میں ایلا اس کے خالص جذبے اور دوستی پہچان نہیں پائی تھی؟ یہ وہ لمحہ تھا جس سے اوائڈ کرتا تھا، اسی لیے ایلا سے دور رکھتا تھا۔ ایوا ڈرتا تھا اور اسے ایلا سے دور رکھنا چاہتا تھا ابراہم کو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں وضاحتیں مت دو دوست، ایلا اتنی حسین ہے کہ ہر لڑکا اسے ڈیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تم بھی انسان ہو، بلکہ تم پاکستانی لڑکے ہو۔ ان کے ادھورے جملے کے بعد گونجنے والے کہہ کے ابراہیم کو ذلت سے زمین پر گاڑ گئے تھے۔ ایلا اپنی تعریف پر ہنس پڑی تھی۔ ایوا دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیا میں نے کبھی تمہیں ڈیٹ کا کہا؟ ہم مسلمان لڑکے اتنے بے احترام نہیں۔ ابراہیم تعصب سے اسے دیکھتا بول رہا تھا، اور وہ کیسے بولنے کی ہمت کر پایا تھا یہ وہی جانتا تھا، یا پھر اس سے دور کھڑا ایوا جو بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نرم دل لڑکا اپنے مخلص محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے محبت کے لیے غلط انسان، غلط وقت اور غلط جگہ چنی تھی۔ چلو بھی لڑکے اتنے سنجیدہ مت ہو، ہم مذاق کر رہے تھے، تم دونوں دوست ہو۔ ہم بھی۔ ایلا کے دوستوں میں سے ایک لڑکی نے اسے بات بدلتے ریلیکس کرنا چاہا۔ وہی پرانا انسانی طریقہ دہرایا گیا، ذلیل کر کے مذاق کا نام لگایا گیا تھا، مگر ابراہیم نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک کر سختی سے کہا، میں تمہارا دوست نہیں، میں اس کا بھی دوست نہیں، میں غلط تھا، میں اب سمجھ گیا ہوں۔ ابراہیم نے متاسف نظریں ایلا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایلا نے فوری معذرت کرتے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس سے وہ سختی سے جھٹکتا پیچھے ہوا۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے سوری سب بدل دیتا ہے۔ یہ سننے والا جانتا ہے اس نے سن کر کیسے وہ الفاظ سہے ہوں گے۔ اس تکلیف کا دعویٰ ایک چھوٹا سا لفظ سوری بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں سمجھتا، تب تک نہیں جب تک خود پر نہ جھیلے۔ ابراہیم ایک بھی نظر اس سب پر ڈالے بنا وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ وہ اپنوں سے نالا غیروں میں اپنا یہ ڈھونڈنے کی غلطی کرتے بہت ہی غلط انسان چن چکا تھا۔ وہ کم عمر تھا مگر بے غیرت نہ تھا، تبھی چلا گیا اور اس کے پیچھے کچھ بھی فاصلے پر چلتا رہا۔ ایوا اس کے پیچھے کچھ ہی فاصلے پر چلتا رہا۔ ابراہیم آنسو بہاتا سر جھکائے چل رہا تھا، اس کا پیچھا کرتے ایوا جانتا تھا وہ رو رہا ہے اور اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت اکیلا رہنا ہے، اسی لیے اسے مخاطب کیے بنا پیچھے چلتا رہا۔ ایوا یو نو اٹ، یو نو آئی ایم فول۔ ایوا تم جانتے تھے میں بے وقوف ہوں۔ وہ اچانک ہی رک کر مڑا۔ بھلا ایسا ہو سکتا تھا ایوا اس کے آس پاس ہو اور ابراہیم کو خبر نہ ہو؟ اور بھلا ایسا ہو سکتا تھا ابراہیم تکلیف میں ہو اور ایوا اس کے پاس نہ ہو، اس سے سہارا نہ دے؟ کبھی نہیں۔ ابراہیم پلٹ کر چھوٹے ایوا کو گلے سے لگائے رو پڑا تھا۔ اوہ ایوا، میں بے وقوف نہیں، مجھے کوئی چاہیے جو صرف میرا ہو، کوئی جو میرا وفادار ہو۔ تم کافی تھے، میں کیوں لالچی ہو گیا تھا؟ وہ پچھتا رہا تھا۔ ایوا خاموش کھڑا رہا، اسے ابراہیم پر غصہ تھا۔ وہ بات کیوں نہیں مانتا ایوا کی؟ اور غلطیاں کرتا ہے پھر روتا ہے، وہ کمزور ہے، مگر ایوا چپ رہا۔ یہ وہ رات تھی جب ایوا نے گھر والوں کی ڈانٹ یا ان کی پریشانی کا بھی خیال کیے بنا ابراہیم کے دیر تک باتیں سنی تھی اور وہ گھر والوں کو یاد کرتا رہا تھا۔ ایوا اس کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کا باپ سالک اکیان پہنچا اور اسے کھینچ کر لے گیا۔ 2 دن سزا کے طور پر ایوا کو گھر سے باہر اسکول کے علاوہ کہیں بھی نہ جانے والی سزا ملی، اور جب تیسرے روز اس نے معافی تلافی اور ہار بار والے جھوٹے وعدے کر کے سزا سے نجات حاصل کی تو وہ سیدھا ابراہیم کے پاس پہنچا۔ ابراہیم کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا، بخار سے جلتا زرد رنگت لیے نیم مردہ ابراہیم اس کے سامنے تھا۔ میرے باپ نے وعدہ کیا تھا وہ خیال رکھیں گے، مگر انہوں نے مار دیا اسے۔ وہ چھوٹی سی تھی ایوا، وہ مر گئی اور میں یہاں عیش کرتا رہا، مجھے سزا تو ملنی ہی تھی۔ ایلا نے صحیح کیا، مجھے اوقات بتا دی۔ ابراہیم کو غم کھائے جا رہا تھا۔ ایوا حواس باختہ ہو گئی۔ ابراہیم کیا بات کر رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ ابراہیم آئی ایم سوری، 2 دن پہلے اس رات جب میں تمہارے ساتھ تھا ایوا، جب تم مجھے ہنسانا چاہتے تھے مگر میرا دل رو رہا تھا، اسی رات ایوا جب میں ایلا کے لیے رو رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا گوا دیا۔ ایوا اس سے وضاحت دینا چاہتا تھا مگر وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا، جانے کیا بول رہا تھا۔ ایوا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم کون مر گیا؟ کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟
ایوا نے اسے جھنجھوڑ کر وہ سسک اٹھا۔ کاش خواب ہوتا، کاش میں پاگل ہو جاتا اور یہ سب جھوٹ ہوتا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، وہ سانس نہیں لے رہی تھی، وہ مر گئی ایوا، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ ابراہیم بولتا چلا گیا اور اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ اذیت میں تھا، وہ سچ بول رہا تھا، وہ پاگل نہیں ہوا تھا۔ ایوا اس کا سیل اٹھا کر پاکستان سے آئی آخری تصویر تک تا اپنی جگہ جم گیا۔ ابراہیم رو رہا تھا۔ ایوا کو دلاسا دینا آیا نہیں تھا کبھی۔ اس نے تھک کر اتنا کیا کہ اپنے باپ کے پاس جا کر ابراہیم کی حالت بیان کی تو سالک اکیان اس نو عمر پریشان حال نیم مردہ لڑکے کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہ رات قیامت جیسی تھی جب ایوا نے ڈاکٹر کے منہ سے وہ روح کو چیرتا جملہ سنا تھا، ہی از نو مور۔ سالک نے رک کر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر پریشانی سے ہاسپٹل کے وی آئی پی روم کے آرام دہ بستر پر بے جان پڑے وجود کو دیکھا، جس کے پاس مرتے ہوئے کوئی اپنا نہیں تھا۔ مگر سالک غلط تھا، ابراہیم کا اپنا ایک ہی تھا اور وہ اس کا ایوا تھا۔ یہ جو بات سن کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ سالک آفس میں میٹنگ سے فری ہو کر بیٹھا تھا جب اس کی سیکرٹری نے خاموشی سے ایک میگزین لا کر اس کے سامنے رکھا۔ سالک نے سوالیہ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک فیشن میگزین کا سالک اکیان خان کے آفس میں کیا کام تھا؟ سالک نے سی چوکر میگزین اٹھایا اور اسے پہلے کے سائڈ پر پٹک کر سیکرٹری کے خراب دماغ کی وجہ پوچھتا ٹائٹل پیج پر کھڑے نو عمر ماڈل کو دیکھتا ٹھٹک گیا۔ بغور دیکھا اور پھر تیزی سے میگزین کھول کر بالکل درمیان کے صفحے پر اس ٹین ماڈل کا انٹرو چیک کیا۔ ٹین بیوٹیفل ماڈل ایوا، دی بوائے ہیونگ لیڈر اٹریکشن۔ سالک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کب ہوا؟ اویم یہ کام کب سے کر رہا ہے؟ اسے پتہ تک نہیں چلا۔ اور اصل پریشانی دیالا کی تھی۔ جسے یہ خبر ملتی تو اس کا پہلا شکار سالک کا کیان ہی ہوتا۔ سالک کا دل چاہا سامنے کھڑی سیکرٹری کا منہ توڑ دے یا میگزین پڑھ کر ذرا ذرا کر دے، مگر ان دونوں کا قصور نہ تھا، اور جس کا قصور تھا وہ اس وقت سالک کے سامنے نہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور گھر کے لیے آفس سے باہر نکل گیا۔ سالک گھر آ رہا تھا جب احرام صاحب کی کال آئی۔ حال احوال کے بعد وہ اس کی جوانی کی منمانیاں اور ضد، اس پر اپنا صبر اور سر درد کے قصے جانے کہاں سے نکال لائے تھے۔ سالک کو ایک ہی پل میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کہلوانے والا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ پڑوا رہا تھا۔ حد ہے۔ اویم ڈیٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ وٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ سالک اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اس کے سر پر پہنچا۔ اویم جو پہلے ہی سالک کی وجہ سے ڈرا ہوا تھا گھبرا کر کھڑا ہوا۔ ڈیڈی آئی ہیو ڈن نتھنگ۔ ہاتھ کھڑے کرتا معصوم بن کر بولا تو سالک نے دانت پیسے۔ وہ ہمیشہ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا تھا اور یہی بات سالک کو غصہ دلاتی تھی۔ وٹ واز دا ماڈلنگ؟ سالک نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا۔ اویم غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہونے لگا۔ وائی ڈیڈی، اٹ واز جسٹ اے فوٹو شوٹ۔ میں اکیلا تھا، کوئی لڑکی ساتھ نہیں تھی، بس کچھ پکچرز ہی تو دی ہیں ان لوگوں کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اویم تیزی سے بولتا باپ کو دلائل دینے لگا۔ سالک نے دانت پر دانت جما کر خود پر ضبط کیا۔ تمہیں ان پکچرز کی جگہ چند ڈالرز دے دیے اور تم خوش ہو گئے؟ تم اب ماڈلنگ کرو گے پیسوں کے لیے؟ سالک نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ دل چاہ رہا تھا بچوں جیسے حرکتیں کرتے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کر رکھتے جو خود کو باپ کا باپ سمجھنے لگا تھا۔ چند ڈالرز نہیں، یہ دیکھے میں نے اتنا ایکسپینسو گٹار خریدا ہے۔ اویم پرجوش گٹار اٹھا کر سالک کو دکھا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر چمکتی گرے آنکھیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم بے وقوف لڑکے، بس یہ گٹار لینا تھا، میں لے دیتا جتنا بھی مہنگا تھا۔ تم میرا جینا حرام کیوں کر رہے ہو اویم؟ میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ اس انگلش میگزین کے ٹائٹل پیج پر کھڑے ماڈل بیٹے نے کیوں کیا یہ سب؟ سالک بولتا بولتا تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اویم نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا۔ آپ لے سکتے تھے گٹار، مگر لے کر دیا تو نہیں نا؟ اویم گٹار ایک سائڈ پر کرتا بڑبڑایا تو سالک نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ ہاتھ سے نکل رہا تھا وہ۔ کیوں چاہیے گٹار؟ اسٹڈی کرو پہلے، یہ سب ایکٹیویٹیز چھوڑ دو، مجھے اب کوئی شکایت نہ ملے۔ سالک نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اویم نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ اویم دیالا کی زوردار پکار پر دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی خبر مل چکی تھی۔ دیا کمرے میں پہنچی تو سالک کو پہلے سے بیٹھا دیکھ مزید حیران ہو گئی۔ آپ اس ٹائم آفس کے بجائے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اٹھائے بے جان لاٹ، اب ہمارا بیٹا ماڈلنگ کرے گا، کر لی پڑھائی بس۔ دیا نے سالک کو دیکھتے ہی ناراضگی سے کہا۔
चलो बेटी, ये बड़ा मसला नहीं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। सही कहा ना अवीम? सालिक ने दिया को रिलैक्स करते हुए अवीम को घूर कर देखा। वो जल्दी से इस बात में सारी लाके, अवीम बेटा, मेरी जान, ये सब गलत काम होते हैं। मैं जितना तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखती हूँ, तुम क्यों खुद को इन चीज़ों में उलझा लेते हो? दिया रूहानसी होती अवीम को नरमी से समझाने लगी। गुस्सा तो सालिक के सामने कर लेती थी, अवीम पर गुस्सा करना इसे मुश्किल तरीन लगता था। मम्मी, आपका बेटा इतना ज़्यादा हैंडसम और कूल है कि इन्होंने मिन्नत की मॉडलिंग करने के लिए। अवीम बाप की नरमी देखकर मजीद फैलने लगा। इसकी शौखी पर दिया ने नाराजगी से इसे देखा। अवीम डिटाई की हद पार कर रहे हो तुम? दिया ने संजीदगी से इसे देखा। हाला कितनी खुशनसीब थी, इसके 2 बेटे इसको यूं तंग नहीं करते थे जितना इसे एक बेटा नचा कर रखता था। बी इज डैट यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इरमा हाथ में मैगजीन लिए कमरे में दाखिल हुई, नजरें अवीम पर जमाए खुशी से चहक रही थी, जबकि अवीम इसके हाथ में मैगजीन देखकर चौंका। इसके घर में फैशन मैगजीन नहीं आते थे कभी। फिर इस बार जब अवीम ने मॉडलिंग की, मैगजीन कैसे आया घर? वो पुरसोच नज़रों से इरमा के हाथ में दबा मैगजीन देखने लगा। कैंडी, ये मैगजीन कहाँ से आया? अवीम की पिक्चर्स को बार बार हाथ फेर कर देखती इरमा भाई के सवाल पर सर उठाकर इसे देखने लगी। हुज केयर? आई लव यू आई लव योर स्टाइल बी। इरमा का जोश बढ़ता जा रहा था, कंधे उचकाकर बोलती अवीम के मुख्तलिफ जावियों से ली गई पिक्चर्स देखने लगी। सालिक बेटी की दीवानगी पर मुस्कुराता इसके साथ बैठा अवीम की प्रोफेशनल मॉडल वाली मुस्कुराहट और अदाओं को नफी में सर हिलाता देख रहा है। तुम्हारी फ्रेंड्स मार्गरीटा ने भेजा है, अभी कुछ देर पहले पार्सल आया था। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है अवीम, मैं शॉक्ड रह गई थी तुम्हारी पिक्चर्स देखकर। तुमने मुझसे या अपने डैड से पूछा तक नहीं। आइंदा मत करना मेरे प्रिंस, ये अच्छा काम नहीं। दिया इसे बताने के साथ बहुत सी उदासी से बोलती जा रही थी, जबकि अवीम मार्गरीटा के नाम पर अटक गया था। वो इन दिनों मार्गरीटा को वक्त नहीं दे रहा था। इसने यूं बदला लिया था। वो जानती थी वो मुस्लिम फैमिली से है और इस फील्ड को नापसंद करते हैं। अवीम लब बीनचे मार्गरीटा की हरकत पर खुद पर कंट्रोल करने लगा। अब बदला तो बनता था। अवीम माफ़ कर दे, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।